دوسرا سوال یہ کہ اہل خبرہ کون ہوتے ہیں، تقلید میں ان کی اہمیت اور اس سے رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ ایک کے اندر 3 سوال ہیں۔ اہل خبرہ، خبرہ خبر سے نکلا ہے، خبرے یہ کے اوپر کھڑا الف، کھڑا زبر، اہل خبرہ۔ اہل خبرہ صاحبان خبر، خبر سے نکلا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ماہرین فن، ایکسپرٹس، درست؟ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا۔ بدن کا ایکسپرٹ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ اس کے اندر بھی اگر مزید توڑیں تو جس طرح ابھی مثال میں دے رہا تھا، مثلا ایک آنکھ کا ایکسپرٹ ہے تو ایک دل کا ایکسپرٹ ہے تو ایک کڈنیز کا ہے تو ایک لیور کا ہے تو ایک پتہ نہیں کس چیز کا ہے تو ایک کس چیز کا ہے، درست؟ اسی طریقے سے دین میں بھی کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص مجتہد ہے اور کون مجتہد نہیں ہے، یا یہ کہ کون عالم ہے اور کون عالم نہیں ہے۔ یہ شخص کہ جس کے اندر اتنی ایبلٹی، اتنی صلاحیت ہو کہ یہ پہچان سکتا ہو کہ عالم کون ہے ان دو میں سے، ان چند میں سے کون مجتہد بن گیا ہے اور کون ابھی نہیں بنا، اس کو کہتے ہیں اہل خبرہ، درست؟ اس کو کہتے ہیں اہل خبرہ، کہ جو عام طور پر مجتہد یا مجتہد کے لگ بھگ کا کوئی لیول کا آدمی ہوتا ہے۔ ہر للو پنجو جو ہے اہل خبرہ نہیں ہوتا، ہر امامہ پہننے والا اہل خبرہ نہیں ہوتا۔ مثلا میں ہوں 17 سال رہ کے ہوں، میں اہل خبرہ میں سے نہیں ہوں مثلا، درست؟ اس کے ایک خاص ماہر ہوتے ہیں اور وہ ماہرین فن جو ہیں وہ تشخیص دیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ عالم ہے اور کون جو ہے وہ مجتہد ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں اہل خبرہ ہے یہ، درست؟ یہ ایک چیز۔ اگر تقلید کا چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو اس میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے کہ مجتہد اور عالم کو وہ پہچاننے کے 3 طریقے ہیں، درست؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ذاتی طور پہ یقین ہو جائے۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے نا کہ یہ تھوڑی عبارت ان کی اچھی نہیں ہے، یعنی رسا نہیں ہے عبارت۔ مثلا آپ بیٹھی ہوئی یہاں پر، آپ نے تصویریں دیکھیں، یہ آغا سیستانی، یہ آغا خامنائی، یہ آغا مکارم، یہ آغا ایکس، یہ آغا وائی، یہ آغا زیڈ، درست؟ تصویریں دیکھ کر ایک کو آپ نے دیکھا کہ یار کیا نورانی چہرہ ہے، اوہ ہو کیا داڑھی ہے، کیا امامہ ہے، خوبصورت سا امامہ پہ، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، نورانی۔ آپ نے کہا بھائی یہی عالم ہوں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ جی عالم ہے، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ لکھا ہے اس میں کہ انسان کو ذاتی طور پہ یقین ہو جائے، تو پھر کیوں نہیں کافی ہوگا؟ توجیہ المسائل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میرے پاس ہے، کھولیں ذرا۔ اوہو، یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے پاس ہے، میں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کا اللہ آپ کو نیکی دے، مسئلہ نمبر ہے مسئلہ نمبر ہے 4 نہیں 3، مسئلہ نمبر ہے 3۔ مجتہد اور عالم کو 3 طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، اول آن کے خود انسان یقین کنت، پہلا طریقہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے، ذاتی یقین، درست؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے داڑھی دیکھی، میں نے امامہ دیکھا، میں نے کالا رنگ کا امامہ دیکھا، اتنا خوبصورت نورانی چہرہ، مجھے یقین ہو گیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذاتی یقین، تو کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ سوال آپ لوگوں سے، آپ سب نے منع کیا ہے۔ بابا دیکھیں، دل آنے کی بات ہے نا، کسی کو ہو سکتا ہے نائجیریا والا اچھا لگ جائے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا نائجیریا والا کسی کو اچھا لگ جائے۔ دیکھیں، اچھائی اور برائی نسبی چیزیں ہیں، اس میں مختلف چیزیں دخالت رکھتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی سوچے یار یہ بیچارہ ایک نائجیریا کا رہنے والا ہے، کون سے علاقے سے اٹھ کر گیا اور پڑھا اور محنت کی، مگر بلال مگر حبشی نہیں تھے، کتنے محبوب تھے رسول خدا کو، جبکہ اس کے مقابل میں کتنے گورے گورے
وہاں پر اصحاب ہوں گے، اس کے باوجود رسول خدا کو بڑے محبوب تھے۔ حضرت جان کربلا کے میدان میں نہیں تھے، وہ بھی حبشی غلام تھے۔ تو کالا ہونا یا نائجیریا کا ہونا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان اس کو عالم ہی نہ مان سکے۔ ہو سکتا ہے اس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ آپ اسی کو دیکھ کے نہیں یہی عالم لگ رہا ہے مجھے، تو اتنی ساری تصویروں میں یہی صحیح ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، مسئلہ ہے کہ ذاتی یقین میں کس نے خبر دینی ہے؟ آپ کا دل آپ کو خبر دے رہا ہے۔ مسئلے تو بعد میں پڑھنے کی باری آئے گی نا، پہلے طے تو کریں گے عالم کون ہے۔ مسئلے تو عالم ہونے کے بعد آپ کھولیں گی توضیح مسائل، ہم تو اس کے بعد بھی نہیں کھولتے ہیں۔ دیکھیں جو کمی ہے نا اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ ہو یا دوسرا طریقہ ہو، بلکہ بعض نے تو تیسرے طریقے میں بھی یہ شرط لگائی ہے کہ یہ جو تینوں طریقوں میں اہل خبرہ ہونا ضروری ہے۔ مجھے یقین آئے مگر اس بیس پہ نہیں کہ کس کا رنگ اچھا ہے تو کس کا امامہ اچھا ہے تو کس کی داڑھی لمبی ہے تو کس کے چہرے پہ نور زیادہ ہے تو کس کا قد لمبا ہے تو کس کا قد چھوٹا ہے تو کون موٹا ہے تو کون پتلا ہے، یہ چیزیں معیار نہیں ہیں۔ یعنی میں خود اگر اہل خبرہ میں سے ہوں اور اہل خبرہ سے ہونے کی وجہ سے میری اپنی تشخیص کی بنا پر مجھے یقین آ جائے کہ زید، عمر، بکر، ایکس، وائی، زی میں سے کون عالم ہے، تو یہ والا میرا یقین میرے لیے حجت ہوگا۔ درست؟ بس ہوائی یقین نہیں چاہیے، یقین کی ایک بیس ہو، اور وہ بیس یہ کہ میں خود اہل خبرہ میں سے ہوں اور اہل خبرہ میں ہونے کی بنا پر میری اپنی تشخیص یہ ہے کہ ایکس جو ہے وہ عالم ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ لکھتے ہیں جی دو عالم و عادل جو اہل خبرہ میں سے ہوں وہ گواہی دیں بشرطے کہ دو اس کی تردید نہ کر دیں۔ مطلب اس میں بھی اہل خبرہ ہونا شروع کہ دو جو گواہی دے رہے ہیں وہ اہل خبرہ میں سے ہوں۔ وہ اللہ اگر دو عادل آدمی ہیں مگر دونوں ہی نائی ہیں، پیشہ ان کا نائی ہے، بال کاٹتے ہیں لوگوں کے، وہ آپ کو گواہی دیں جی آغا سیستانی عالم ہے، تو ان کے کیا فائدہ ہے اس کی گواہی کا؟ اس کی گواہی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اہل خبرہ ہونا اس کا شرط ہے کہ اہل خبرہ ہو اور پھر اس بیس پہ گواہی دے۔ اور حتیٰ بعض نے جو تیسرا طریقہ ہے جس کی آغا سیستانی نے تو بے عنوان مثال بیان کی ہے، لیکن آغا خوئی و خمینی نے تیسرا پوائنٹ یہ بیان کیا ہے کہ شائع ہو جائے، مشہور ہو جائے کسی کا عالم ہونا، تو یہ جو مشہور ہو جائے نائیوں اور قصائیوں کے درمیان، کہتے ہیں نہیں اہل خبرہ کے درمیان۔ بعض استفتاء آغا خوئی میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو شہرت ہے یہ اہل خبرہ کے درمیان شہرت ہو کہ جناب یہ صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں، تو اس شہرت کا فائدہ ہے۔ وَإِلَّا نائیوں اور قصائیوں کے اندر مشہور ہو گیا جناب آغا ایکس جو ہیں وہ عالم ہیں، تو اس شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درست؟ بس اس قول کی بنا پر ذاتی یقین ہو، دو عالموں کی گواہی ہو جو عادل بھی ہوں یا شائع ہونا ہو، سب کے اندر اہل خبرہ ہونا شرط ہے۔ اب اسی سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اہل خبرہ ہونے کی کتنی اہمیت ہے تقلید کو طے کرنے کے لیے، کہ اصلاً گواہی گھومتی ہی اہل خبرہ کے گرد ہے۔ درست؟ یہاں تک کہ مرحلے تو نسبتاً آسان تھے، مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہم کیسے رسائی حاصل کریں اہل خبرہ تک، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اہل خبرہ ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے اب آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں عوام یہ طے نہیں کر سکتی کہ کس کا علم زیادہ ہے، عوام یہ بھی نہیں طے کر سکتی کہ کس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ طے کر سکتا ہے۔ درست؟ لیکن جو اسی فیلڈ سے ریلیٹ، مثلا فرض کریں دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات ہماری جو تشخیصات ہوتی ہیں نا کسی بھی چیز کے بارے میں وہ تجرباتی ہوتی ہیں یا سنی سنائی چیزوں کی بیس پر ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کیسے ریکمینڈ کرتی ہیں؟ بعض اوقات آپ کی دلیلیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، میں فلانی کے پاس بھی گئی اور فلانی کے پاس بھی گئی اور فلانی کسی سے آرام نہیں آیا، اسی سے آرام آیا مجھے، تو اس لیے وہ اچھا ہو گیا کہ اس نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ تو اس کو اچھا بنانے میں کمال یہ ہے کہ اس نے آپ کو ٹھیک کیا اس لیے وہ اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن واقعاً وہ اچھا ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے
آپ نہیں پہچان سکتے اس لیے کہ آپ تو اس فیلڈ کی سے ریلیٹڈ ہی نہیں نا. آپ کو کیا پتا کہ اس نے جو دوائیاں دی آپ کو زہر کھلا رہا ہے یا کیا کھلا رہا ہے. آپ تو بس خوش ہیں کہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو گئیں. پتہ چلے جو دوائیاں اس نے دی تھی اتنی ہیوی ڈوز دی تھیں آپ کو کہ ابھی تو ٹھیک ہو گئیں, 2 مہینے بعد اس کے ایسے افیکٹس آئیں گے کہ پتہ نہیں آپ پھر خدا نہ خواستہ لمبی پڑ جائیں. تو یہ چیزیں کون طے کر سکتا ہے؟ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ انسان ہو وہ تو طے کر سکتا ہے, لیکن میں اور آپ کیسے طے کریں گے؟ میں نے کہا نا, ہمارے تو تجربے بس یہی ہوتے ہیں, جس سے ٹھیک ہو گئے وہی اچھا. ایک ENT ڈاکٹر تھا, فاطمیہ ہاسپٹل میں آتا تھا سلح بازار میں. میری بیگم ہمیشہ اسی کے پاس جاتی تھی, وہ اچھا ڈاکٹر ہے. حالانکہ کیوں اچھا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا. اسی ڈاکٹر نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا 2 دفعہ گلا کاٹا ہے, آپریشن کیا اور بیڑا غرق کر دیا اس کے گلے کا. تیسرے کو دکھایا, کہتے کس نائی کے پاس گئے تھے بھائی, ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اب وہ ڈاکٹر تو بتا سکتے کہ کہاں سے کٹنا چاہیے تھا اور کیسے کٹنا چاہیے تھا اور ٹھیک کٹا. میری اپنی بیگم کے یہاں پر ایک سسٹ تھی, وہ آپریٹ کرائی تھی. سعودیہ سے میں ایک میرا کزن ہوتا ہے, وہ آیا, وہ اتفاق سے ڈاکٹر تھا. اس نے دیکھ کے کہا, کہتے یہ کسی نائی سے کروائی ہے, یہ اس اینگل پہ تو کٹ مارتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن ہم تو نہیں سمجھتے. ہم تو خوش تھے, چلو کام ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک اہل فن ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے. تو اہل خبرہ کو میں اور آپ شاید نہ پہچان سکیں, لیکن بلاخر علماء کی رسائی ہوتی ہے, ان کو اندازہ ہوتا ہے, جنہوں نے بلاخر ایک مدت حوضے میں گزاری ہوتی ہے, تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ہے, اس کے اندر نہیں ہے, اس کی تشخیص اچھی ہے, اس کی تشخیص اچھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس, عوام کے پاس, جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیز بچتی ہے وہ یہی بچتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے علماء کی طرف رجوع کریں. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ علماء کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں, درست. کچھ ہوتے ہیں بہت زیادہ کسی ایک طرف ان کا رجحان ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں بہت الٹی طرف رجحان ہوتا ہے. بلکہ کوئی مناسب قسم کا آدمی ہو, نیوٹرل قسم کا آدمی ہو, کسی خاص طرف جھکاؤ نہ رکھتا ہو, تو وہ آپ کو بہتر رائے دے سکے گا. وإلا اگر ایک ایسے عالم کے پاس آپ جاتے ہیں جو کسی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی گواہی بھی وہ جھکاؤ والی طرف ہی ہوگی جس طرف اس کا جھکاؤ ہے. لہذا تحقیق کے مرحلے میں دیکھیں, ڈاکٹر تیجانی کی جو پہلی کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا, اس کے آپ شروع میں پڑھیے گا. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ تعصب کی پٹی ہٹا کر میں فیصلہ کروں گا. یہ فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں. اگر آپ کا رجحان ہے کسی طرف, وہ سامنے والا بھی ایک طرف رجحان رکھتا ہے, میلان رکھتا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی گواہی جو ہے وہ اسی طرف کی رجحان رکھتی ہوگی. وہ دوسری طرف کی ہوگی کبھی بھی گواہی نہیں دے ہی نہیں پائے گا وہ. تو کوشش کریں کہ ایسے علماء کو ڈھونڈیں جو نیوٹرل ہوں, جن کا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو. تو وہ اگر آپ کو کوئی رائے دیں گے تو وہ نسبتاً مناسب رائے ہوگی, اور اس کی رائے کے مطابق پھر آپ طے کریں کہ عالم کون ہے, اور پھر اس کی آپ تقلید کو شروع کریں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.